إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. برادران اسلام، محترم بزرگوں، ساتھیوں، اسلام بذات خود ایک تحریک اور تنظیم ہے. اسلام، مذہب اسلام اپنے اندر کسی خارجی تنظیم و تحریک کا محتاج نہیں، اور اسلام کسی خارجی نظام اور قانون کو برداشت نہیں کرتا. اسلام اللہ کی طرف سے ایک جامع، کامل اور مکمل دین ہے. میرے بھائیوں، اس میں کسی کو اختیار نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کسی قسم کا کوئی اضافہ کرے یا کہ اس میں کچھ چیزوں کو نکال دے. اسلام کسی بھی قسم کی کمی و بیشی کو، تحریف و تنقیص کو برداشت نہیں کرتا. اسلام اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کمی و بیشی کی گنجائش نہیں. میرے بھائیوں، مذہب اسلام ایک دین ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو ایک بنا کر بھیجا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کا راستہ ایک متعین کیا ہے. اس دین کے کئی راستے نہیں ہیں، مذہب اسلام کے کئی راستے نہیں ہیں، بلکہ مذہب اسلام کا صرف واحد راستہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایک نبی بھیجا. اس امت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کتاب نازل فرمائی. اس امت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قبلہ بنایا. میرے بھائیوں، یہ اسلام ایک دین ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہارا دین ایک دین ہے، امت ایک امت ہے، دین ایک دین ہے. وانا ربکم فاتقون، اور میں تم سب کا رب ہوں، تم لوگ مجھ سے ڈرا کرو، تم لوگ میرا تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرتے رہا کرو. میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے بات معلوم ہوئی کہ دین ایک ہے، اسلام ایک ہے، اللہ کا راستہ ایک ہے. میرے بھائیوں، ہم سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے صرف ایک کتاب نازل فرمائی ہے، قرآن کریم. اللہ نے ہم امت محمدیہ کے لیے ایک رسول بھیجا ہے، اور وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے صرف ایک قبلہ متعین کیا ہے، اور وہ خانہ کعبہ. ایک دین نازل فرمایا ہے. میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا صراط مستقیم ہے، فَاتَّبِعُوهُ تم لوگ اس راستے کی اتباع اور پیروی کرو۔ کون سا وہ راستہ ہے جس راستے کی اتباع اور پیروی کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حکم دے رہا ہے؟ وہ نبی کا راستہ ہے، وہ قرآن کا راستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ مختلف راہوں پر نہ چلو، مختلف راستوں پر نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ اگر تم نے مختلف راستے اختیار کیے دین کے نام پر اور تم مختلف راہوں پر چلے تو مختلف راہیں تم کو اللہ کے راستے سے، نبی کے راستے سے، قرآن کے راستے سے تمہیں بھٹکا دیں گے، بہکا دیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مجلس میں آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا ہذہ سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اور پھر اس سیدھی لکیر کے دائیں اور بائیں آپ نے کچھ لکیریں کھینچی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے دو لکیریں کھینچی، دو لکیر دائیں طرف، دو لکیر بائیں طرف، اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے دائیں اور بائیں کچھ لکیریں کھینچی اور فرمایا ہذہ سبل الشیطان، یہ شیطان کے راستے ہیں، یہ شیطان کے راستے ہیں۔ اور فرمایا آپ نے کہ ہر راستے پر شیطان بیٹھ کر لوگوں کو اپنی اپنی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اس آیت کریمہ سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی راہ، جنت کی راہ، قرآن کی راہ، نبی کی راہ ایک راہ ہے، ایک راستہ ہے، صراط مستقیم ایک راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ اللہ فرماتے یہ میری سیدھی راہ ہے، اس سیدھی راہ کی اتباع اور پیروی کرو۔ وہ کون سی سیدھی راہ ہے؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا اور فرقوں میں نہ بٹو، اختلافات میں نہ بٹو، اختلاف نہ کرو، آپس میں تم پھوٹ پیدا نہ کرو، دین کو ٹکڑوں میں نہ بانٹو، مسلمانوں کی جمعیت کو، مسلمانوں کی جماعت کو ٹکڑیوں میں، گروہوں میں اور گروہوں میں نہ بانٹو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ میرے بھائیو، اللہ کی رسی کیا چیز ہے؟ مفسرین کہتے ہیں اللہ کی رسی سے مراد قرآن کریم ہے، اللہ کی رسی سے مراد قرآن کریم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی وہی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو وہی نازل فرمائی، چاہے وہ وہی مطلوع ہو قرآن کی شکل میں، چاہے وہ وہی غیر مطلوع ہو نبی کے فرمان کی شکل میں، یہ وہی ہی اللہ کی رسی ہے جس کو ہمیں مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا اور پھوٹ نہ ڈالو، آپس میں اختلاف نہ کرو، فرقوں میں نہ بٹو، جماعتوں اور ٹکڑیوں میں اور گروہوں میں نہ بٹو۔ اسلام میں میرے بھائیوں سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کسی تنظیم، کسی جمعیت، کسی تحریک کا محتاج نہیں ہے، اسلام کسی اور اصول کا محتاج نہیں ہے، اسلام کسی اور نظام کا محتاج نہیں ہے۔ اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے جو ہر زمانے اور ہر علاقے کے لیے جو مناسب دین ہے، مناسب نظام ہے۔ میرے بھائیو، زمانہ بدلتا رہے مگر اسلام کے احکامات کبھی فرسودہ نہ ہوں گے، اسلام کے احکامات میں کبھی قدامت نہیں آئے گی۔ اسلام میرے بھائیو قیامت کی صبح تک کے لیے ہے، اور اسلام ایک دین ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دین اور ایک شریعت نازل فرمائی ہے۔ اس میں اختلاف کرنا، اس میں پھوٹ ڈالنا اور مسلمانوں کی جماعت کو گروپوں میں اور گروہوں میں بانٹنا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ اور قرآن کریم میں مختلف آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کو اس بات سے ڈرایا ہے کہ اگر وہ اختلاف کریں گے دلیلیں آ جانے کے بعد، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، پچھلے قوموں میں بنی اسرائیل کی طرح ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے مسلمانوں کو، اللہ کے ماننے والوں کو، اللہ کے بندوں کو فرقوں میں بانٹ ڈالا۔ کالذین تفرقوا جو فرقوں میں بٹ گئے، واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات
اور اختلاف کر لیا دلیلیں آ جانے کے بعد، علم آ جانے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا، ایسے لوگوں کی طرح تم لوگ نہ ہو جانا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور وہ لوگ جو علم آ جانے کے بعد، حق مل جانے کے بعد، اللہ کے احکامات کو سن لینے کے بعد جو اختلاف کرتے ہیں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ میرے بھائیو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ علماء کا اختلاف ہے، فقہا کا اختلاف ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے علم آ جانے کے بعد، بینات واضح دلیلیں مل جانے کے بعد پھر بھی وہ اختلاف کرتے ہیں، ایسوں کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اور یہودیوں پر جو اللہ کا غضب نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا یہودیوں پر، میرے بھائیوں کس بنا پر؟ کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد، حق پا جانے کے بعد، حق کو جان لینے کے بعد پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا، پھر بھی وہ حق سے منکر رہے۔ تو جو شخص حق سن لینے کے بعد، علم پا جانے کے بعد اور واضح دلیلیں پڑھ لینے اور سن لینے کے بعد بھی اختلاف کرتا ہے، ایسے کے لیے قرآن کریم کی آیت میں عذاب عظیم کی دھمکی ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں اسے عذاب دیا جائے گا۔ اور اس طریقے سے اللہ فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ انما امرهم الی اللہ وینبئہم بما کانوا یفعلون۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے اپنے دین کو بانٹ لیا ہے، ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کو بانٹ لیا ہے، وکانوا شیعا، اور مختلف گروہوں اور جماعتوں میں بٹ گئے ہیں، لست منہم فی شیء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، لست منہم فی شیء، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ جو اپنے دین کو بانٹ لیے ہیں، جو دین کو کئی حصوں میں بانٹ لیے ہیں، جو مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں، لست منہم فی شیء، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، وَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اور قیامت کے دن انہیں اللہ خبر دے گا ان چیزوں کی جو دنیا کے اندر کرتے تھے۔ میرے بھائیو، ایسی کئی آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں جو واضح دلیل ہیں کہ اسلام میں فرقہ پرستی کی کوئی گنجائش نہیں، اسلام میں فرقہ پرستی، فرقہ بندی کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام اتحاد کا حکم دیتا ہے، اسلام ایک ہونے کا حکم دیتا ہے، اسلام مسلمانوں کو اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول پر جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، امت متحد ہو سکتی ہے تو میرے بھائیوں کسی اور کے فکر اور کسی اور شخصیت پر نہیں، اگر امت متحد ہو سکتی ہے تو صرف اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول متحد ہو سکتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے علاوہ کسی اور کے بنائے ہوئے قانون اور کسی اور کی بنائی ہوئی تنظیم اور کسی اور کا بنایا ہوا مسلک، کسی اور کا بنایا ہوا مذہب، میرے بھائی کسی اور کے بنائے ہوئے افکار پر، اصول پر امت متحد نہیں ہو سکتی ہے۔ امت اگر متحد ہو سکتی ہے تو قرآن کریم پر متحد ہو سکتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر متحد ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور اختلاف نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، اگر اختلاف کرو گے فَتَفْشَلُوا، تم ناکام ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمنوں کے دلوں میں تمہارا روب نہیں رہ جائے گا، تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہارا اتحاد ٹوٹ جائے گا، تمہارا شیرازہ منتصر ہو جائے گا اور دشمنوں کے سامنے تم ناکام ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو، تم کو اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ممکن ہے تمہیں تکلیفیں دی جائیں، تمہیں ستایا جائے، تمہیں ذلیل کیا جائے، وَاصْبِرُوا، صبر کرتے رہنا، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اگر بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑے گا اور کسی اور کی شخصیت کو اگر آئیڈیل نمونہ مانے گا تو وہ اختلاف کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دینے کے بعد کہتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا، اختلاف نہ کرو، یعنی اگر
तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा से हटे इख्तिलाफात के शिकार हो जाओगे। मालूम है इस आयत करीमा से कि मेरे भाइयों, अगर हम इख्तिलाफ से बचना चाहते हैं, अगर हम मुत्तहिद होना चाहते हैं, अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, तो हम सबको मेरे भाइयों अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करनी पड़ेगी और इताअतुल्लाह और इताअतुर रसूल को अपनी जिंदगियों में नाफिज करना होगा। इसी कसौटी पर हम और आप इत्तिफाक कर सकते हैं, इसी कसौटी पर हम मुत्तहिद हो सकते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत पर उम्मत मुत्तहिद हो सकती है। और अगर हमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को छोड़ा तो टुकड़ियों में बट जाएंगे, इख्तिलाफात के शिकार हो जाएंगे और फिर इस तरीके से दुनिया और आखिर दोनों में जलील होंगे और दोनों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आज़ाब अज़ीम का वादा फरमाया। मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग कहते हैं ये हदीस नहीं बल्कि मन घर पर रिवायत पेश करते हैं, इख्तिलाफ उम्मती रहमा, कि मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत। ये मन घड़त रिवायत, लोगों की गढ़ी हुई रिवायत है। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात नहीं फरमाई है जो बात कुरान की आयतों के खिलाफ हो, अल्लाह के फरमान के खिलाफ हो। कुरान करीम में जगह जगह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इख्तिलाफ से रोका है, तफरकाबाजी से रोका है और ग्रुपों में बंटने से और दीन को बांटने से इस्लाम अल्लाह ने कुरान के अंदर रोका है। और अल्लाह के नबी उसके बरअक्स कहें कि मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है। इख्तिलाफ कभी भी रहमत नहीं हो सकता है, इख्तिलाफ कभी भी रहमत नहीं हो सकता। अगर इख्तिलाफ रहमत है तो मेरे भाइयों अल्लाह की रहमत पर अज़ाब नहीं होता। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रकू वख्तलफू मिन बअदि मा जाअहुमुल बय्यिनात वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने दीन को टुकड़ियों में बांट दिया, जिन्होंने दीन को बांट दिया और इख्तिलाफ किया, दलीलें आ जाने के बाद, इल्म आ जाने के बाद उन्होंने इख्तिलाफ किया। ऐसे लोगों की तरह ना हो जाना और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है, उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। अगर इख्तिलाफ रहमत है तो रहमत पर अज़ाब नहीं होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आयत के अंदर ये धमकी दी है, वही सुनाई है कि अगर तुम इख्तिलाफ करोगे दलीलें मिल जाने के बाद तो तुम पर क्या अल्लाह का अज़ाब होगा। तो ये रिवायत जो कहते हैं कि इख्तिलाफ उम्मती रहमा, मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है, ये मनगढ़ंत रिवायत है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। और ऐसी रिवायतें बयान करना और उम्मत के दरमियान इख्तिलाफात को बढ़ाना और फिरकों और जमातों को फरोग देना, मेरे भाइयों ये दरअसल कुरान करीम की आयतों का, अल्लाह के अहकामात का इनकार करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा इकराम की मजलिस में आप तशरीफ फरमाया आपने कि यहूद 71 फिरकों में बट गए, यहूद 71 फिरकों में बट गए और नसारा 72 फिरकों में बटे, नसारा 72 फिरकों में बटे और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। वतफ्तरिकु उम्मती अला 73 फिरका, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। कुल्लुहुम फिन्नार, कुल्लुहुम फिन्नार, और सारे के सारे जहन्नम में होंगे, सारे के सारे जहन्नम में होंगे। इल्ला मिल्लतुन वाहिदा, सिवाय एक मिल्लत के, सिवाय एक मिल्लत के, सिवाय एक राह पर चलने वालों के, बाकी जितने भी फिरके हैं ये सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे। सहाबा किराम परेशान हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी बड़ी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, 72 जहन्नम में जाएंगे। इल्ला मिल्लतुन वाहिदा, सिवाय एक जमात के। मन है या रसूलुल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी जमात है जो जन्नत में जाएगी, बाकी 72 जहन्नम में जाएंगे? वो कौन सी जमात है जो जन्नत में जाएगी? फरमाया आपने मा अना अलैहि व अस्हाबी, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं और मेरे सहाबा चल रहे हैं, उस रास्ते की इत्तिबा करने वाले, उस रास्ते पर चलने वाले जन्नत में जाएंगे, उस रास्ते पर चलने वाले जन्नत में जाएंगे। और जो मैं और मेरे सहाबा के रास्ते से हटेगा उसका ठिकाना जहन्नम होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने नबी को दीन हक देकर भेजा है, एक कामिल और मुकम्मल दीन देकर भेजा है, एक कामिल और मुकम्मल निजाम हयात देकर भेजा है, एक मुकम्मल उसूल और तंजीम और तहरीक देकर भेजा है। मेरे भाइयों, इस्लाम किसी और शख्सियत का मोहताज नहीं, इस्लाम के लिए सिर्फ नबी की शख्सियत काफी है, इस्लाम किसी और शख्सियत का मोहताज नहीं है। वलक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना,
तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी एक बेहतरीन उसवा और नमूना है, एक बेहतरीन आइडियल जो हस्ती है तुम्हारे लिए वो अल्लाह के रसूल की हस्ती है। मेरे भाइयों, इस्लाम नबी के आ जाने के बाद इस्लाम किसी और हस्ती का मोहताज नहीं, किसी और आइडियल का मोहताज नहीं। हमारे लिए एक कामिल और मुकम्मल तरीन हस्ती वो है, वाहिद हस्ती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुख्तलिफ आयतों में हमें इस बात का हुक्म दिया है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ पाएं उसे हम कबूल कर लें और जिन चीजों से आप मना करें उन चीजों से हम दूर हो जाएं। अल्लाह फरमाते हैं कुरान के अंदर, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह फरमाते हैं, फला व रब्बिका, तेरे रब की कसम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए कहता है, ऐ नबी तेरे रब की कसम, फला व रब्बिका, तेरे रब की कसम। अल्लाह अपनी जात की कसम खा रहा है। ला युमिनूना, अल्लाह कसम खा के कहता है, ला युमिनूना, लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, यहां तक कि अपने इख्तिलाफी मसाइल में, जब तक अपने इख्तिलाफी मसाइल में आपको जज, हाकिम, कादी, फैसल न मान लें और जो कुछ सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़दैत, फिर जो तुम्हारा फैसला हो उस फैसले के ताल्लुक से दिल में कोई तंगी महसूस ना करें, वो युसल्लिमू तस्लीमा, और जब तक वो तुम्हारे फैसले को मुकम्मल तौर से तस्लीम नहीं कर लेंगे, तेरे रब की कसम लोग मोमिन नहीं हो सकते हैं। मेरे भाइयों, आज उम्मत जिन इख्तिलाफात का शिकार है और आए दिन फिरके और जमातें और ग्रुप और पार्टी जो जन्म पा रही है और लोग कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, और हर गिरोह, हर जमात, हर पार्टी अपने मसलक पर, अपने अकीदे पर, अपने अमल पर, अपनी राह पर क्या खुश, हम हक पर हैं। वो कहता है हम हक पर हैं। अवामुन्नास के लिए, पब्लिक के लिए मुश्किल हो गया है किसकी बात माने और किसके पास जाए और किस फिरके जमात की बात सुने और किस मौलवी और आलिम की बात सुने, किसकी मस्जिद में नमाज पढ़े, किसका खुतबा सुने, किसकी किताबें पढ़े, किस मदरसे में दाखिल हो। मेरे भाइयों, अवामुन्नास के लिए मुश्किल हो गया है, अवामुन्नास के लिए मुश्किल हो गया हक का पहचानना। ये फिरकाबंदी के नुकसान में से बड़ा नुकसान ये है कि लोगों के लिए हक का पहचानना मुश्किल हो गया है। लोगों के लिए हक का पहचानना मुश्किल हो गया। आए दिन फिरके जन्म ले रहे हैं, आए दिन जमातें जन्म ले रही हैं, आए दिन नए नए अकीदे फैलाए जा रहे हैं, नए नए अमाल इजाद किए जा रहे हैं, दीन के नाम पर, ईमान के नाम पर। मेरे भाइयों, जो बुराइयां फैलाई जा रही हैं, जो अमाल फैलाए जा रहे हैं, मेरे भाइयों का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। और हकीकत यह है कि लोग, भोले भाले लोग उन गुमराहियों में फंस करके दीन हक से दूर हो गए हैं, उस दीन से दूर हो गए हैं जो दीन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर लेकर के आए। थोड़ी देर के लिए हम पढ़ते और देखें, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लन यसलुहा आखिरु हादिहिल उम्मा इल्ला बिमा सलुहा बिही अव्वलुहा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लन यसलुहा आखिरु हादिहिल उम्मा, इस उम्मत के आखिरी दौर के लोग उस वक्त तक इस्लाम नहीं पाएंगे जब तक कि पहले के लोगों के नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे। मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि हम इस्लाम पाएं, अगर ये चाहते हैं कि हमारे मुआशरे से गुमराहियां खत्म हो, अगर ये चाहते हैं कि हम अल्लाह की राह पर चलें, जन्नत की राह को इख्तियार करें, तो हमें पहले के लोगों के नक्शे कदम पर चलना होगा। इस उम्मत का जो पहला दौर था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था। आए देखें उस दौर में नबी के दौर में, सहाबा के दौर में लोग इस दीन पर कैसे अमल करते थे। ये सवाल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और सहाबे किराम के दौर में लोग इस दीन पर कैसे अमल करते थे। मेरे भाइयों, आप अच्छी तरह जानते हैं, आप सीरत पढ़ें, तारीख पढ़ें, सहाबे किराम की जिंदगियों का मुताला करें कि जब कोई वही अल्लाह की तरफ से नाज़िल होती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई भी वही नाज़िल होती, कुरान करीम की कोई आयत नाज़िल होती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आयत को लोगों के सामने बयान करते, वो आयत सुनाते, लोग उस आयत को कबूल करते और उस वही पर अमल करते, उस आयत पर क्या अमल करते थे। ऐसे ही जब सहाबा के सामने कोई मसला दरपेश होता और वो उस मसले को हल कराने के लिए या उस मसले का जवाब मालूम करने के लिए
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और आपकी जुबान से जो बात सुनते, जो तालीमात सुनते, जो अहादीस सुनते, सहाबे कराम उसको बिना किसी चूचरा के क्या तस्लीम कर लेते, कबूल कर लेते। इसके अलावा उनके पास कोई चीज नहीं थी कोई चीज। सहाबे कराम ने इस दीन पर कैसे अमल किया? जो कुछ अल्लाह की तरफ से वो आयतें कुरान के अंदर नाजिल होती, उन आयतों पर अमल करते, और जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अहादीस सुनते, ये आपको अमल करते हुए देखते, उनके आपके अफ़ाल को, आपके अक़वाल को, आपकी अहादीस को, आपकी सुन्नतों को कबूल करते और उन पर अमल करते। उनके पास कोई और चीज नहीं थी। और मेरे भाइयों, सहाबे किराम के दरमियान इख्तिलाफात हुए बाद मसाइल में, तो उन्होंने उन इख्तिलाफात को पेश किया कुरान करीम पर, उन इख्तिलाफात को पेश किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, और जो कुछ आपने फैसला किया वो क्या कबूल करते, अपने इख्तिलाफात क्या हल करवा लिया करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबे किराम का जमाना आया। उस जमाने में भी बाद मसाइल में सहाबे किराम के दरमियान इख्तिलाफ हुआ। किसी हसद की बिना पर इख्तिलाफ नहीं हुआ उनके यहाँ। सहाबे किराम के दरमियान जो इख्तिलाफात हुए, हसद की बिना पर नहीं, मसलकी तासुब की बिना पर नहीं, फिरका बंदी और जमात की बिना पर नहीं, बल्कि और ऐसे ही सहाबे किराम के दरमियान जो इख्तिलाफात थे मेरे भाइयों, वो दलील मालूम हो जाने के बाद नहीं, बल्कि लाइल्मी की बिना पर, लाइल्मी की बिना पर। अगर किसी सहाबी को मसला मालूम नहीं था, दलील मालूम नहीं थी, इख्तिलाफ हो गया। लेकिन जब उन्हें दलील मालूम होती, कुरान करीम की आयत या रसूलुल्लाह का फरमान मालूम होता, कोई आधा कहता कि देखो इस मसले में रसूलुल्लाह ने ये फरमाया है, वो अपने इख्तिलाफात को छोड़ देते, अपनी राय को छोड़ देते, और वो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को लेते। यही सहाबे किराम का मनहज था, यही सहाबे किराम का रास्ता था। इस तरह से वो दीन पर अमल करते थे। मेरे भाई, उनके पास कोई और तीसरी चीज नहीं थी। इस तरह उन्होंने दीन पर अमल करके अल्लाह की तरफ से जन्नत की खुशखबरी पाई। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह ने कुरान के अंदर ऐलान कर दिया कि अल्लाह इनसे राजी है और ये अल्लाह से राजी। अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हो गए। मेरे भाइयों, मेरे भाई, अगर ये चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमसे खुश हो जाए, तो हमें उसी नहज और उसी रास्ते को अख्तियार करना होगा जिस रास्ते पर सहाबे किराम थे और जिस तरह से उन्होंने दीन के ऊपर क्या अमल किया। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सहाबे किराम में भी तो इख्तिलाफ हुआ, अगर आज हम में इख्तिलाफ हो रहा है तो क्या हर्ज की बात। मेरे भाई, आज जो इख्तिलाफ हो रहा है, आज की जो इख्तिलाफात हैं, इन इख्तिलाफात ने फिरकों को जन्म दिया, इन इख्तिलाफात ने दिलों को तोड़ा, इन इख्तिलाफात ने मुसलमानों के इत्तिहाद का शिराजा मुंतशिर कर दिया। इस इख्तिलाफ ने कुरान की तालीमात और नबी के फरमान का मजाक उड़ाया है। आज देखें आप कि बहुत सारे लोग अपने मसलक की हिमायत में, अपनी जमात की हिमायत में, अपने फिरका की हिमायत में कुरान की तालीमात का मजाक उड़ा रहे हैं, नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बिना पर कि वो हदीस या कुरान करीम की वो आयत हमारे मसलक और हमारे फिरके और हमारी जमात के खिलाफ। आप मुआशरे का जायजा लें, ऐसे लोग मिलेंगे मेरे भाई, बेशुमार लोग ऐसे जो मिंबर रसूल पर खड़े होकर के रसूलुल्लाह की तालीमात के खिलाफ और सुन्नतों के खिलाफ वो बयानात दे रहे हैं, और सुन्नतों का और कुरान की तालीमात का और सुन्नत रसूल का वो मजाक उड़ा रहे हैं। सहाबे किराम के इख्तिलाफ ने ये गुमराहियां नहीं जो है पैदा की थी। सहाबे किराम के जो इख्तिलाफ हुआ था वो लाइल्मी की बिना पर इख्तिलाफ हुआ। उनके इख्तिलाफ ने किसी फिरके और जमात को जन्म नहीं दिया। वो इख्तिलाफ करने के बावजूद भी एक थे, इख्तिलाफ होने के बावजूद भी उनके दिल एक थे। मेरे भाइयों, आज आप देखें कि इन्हीं फिरका परस्तियों ने, इन्हीं फिरका बंदियों ने दुश्मनाने इस्लाम को, गैर मुस्लिमों को ये मौका दिया कि वो इस्लाम के साथ, इस्लाम के खिलाफ वो साजिशें रचें। इस्लाम के खिलाफ साजिशें रचने का मौका इन्हीं फिरका बंदियों ने, इन्हीं फिरका परस्तियों ने मेरे भाइयों गैर मुस्लिमों को दिया। आज इन्हीं फिरकों की वजह से, इन्हीं फिरका परस्तियों की वजह से दुश्मनाने इस्लाम मुसलमानों में घुस करके एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं, एक दूसरे से क्या है, कत्ल करवाते हैं। सहाबे किराम के दरमियान चीजें नहीं थी। और सहाबे किराम का इख्तिलाफ ये था कि जब भी उनके सामने इख्तिलाफ राय के बाद जब भी उनके सामने कोई दलील वाज़ेह उनके सामने आती, वो अपनी बात को वापस ले लेते और उस दलील पर, उस आयत पर, जो उस हदीस पर क्या अमल करते थे। और
ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے. اور جب تک ہم اپنی اختلافی مسائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اور فیصل نہیں مانیں گے میرے بھائیوں ہمارا ایمان درست نہ ہوگا، ہمارا ایمان مکمل نہ ہوگا، ہمارا ایمان اللہ کے ہاں قبول نہ ہوگا. اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اللہ کے ہاں قبول ہو تو نبی کے کسی فرمان کو نہ ٹھکرائیں، قرآن کریم کے احکامات کو، قرآن کریم کی تعلیمات کو سینے سے لگائیں اور اس پر عمل کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، آپ کی احادیث کو ہم من وعن تسلیم کریں، اس میں ہم آگے پیچھے نہ ہو. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر 3 شرطیں لگائی ہیں مومن ہونے کے لیے. 3 شرطیں لگائی ہیں. پہلی چیز یہ ہے، اللہ کہتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. تیرے رب کی قسم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافی مسائل میں تمہیں جج اور فیصل نہ مانے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم میں اختلاف ہو کسی مسئلے میں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے. یہ پہلی شرط. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر، آپ کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم کسی اور کے بارے میں دیکھیں فلاں نے کیا فرمایا ہے اس مسئلے میں، ہمارے امام نے کیا فرمایا، ہمارے فلاں عالم نے کیا فرمایا، ہمارے علماء نے کیا فرمایا، ہماری جماعت کے قائدین نے کیا فرمایا ہے، تو یہ ایمان کے خلاف. پہلی شرط یہ ہے کہ جب اختلاف ہو تو ہمیں پہلی چیز دیکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے مسائل میں کیا فرمایا ہے. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. پھر نبی کے دوسری شرط یہ ہے نبی کے فرمان کو سن کر دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. نبی کے فرمان کو سن کر دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، کیسے اس پر عمل کروں، لوگ کیا کہیں گے، یہ تو ہماری جماعت تو یہ ہے، ہمارا مسلک تو یہ ہے، ہمارے فرقے کے لوگ تو یہ کہتے ہیں، کیسے اس پر عمل کروں. اگر بندہ دل میں تنگی محسوس کرتا ہے نبی کے فرمان کو، نبی کے فیصلے کو سن کر کے، یہ ایمان کے خلاف. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اور اللہ کہتا ہے تیسری شرط یہ ہے مومن ہونے کے لیے اس آیت کے اندر فرماتا اللہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، نبی کی بات کو مکمل طور سے تسلیم کر لے، ڈٹ جائے، جم جائے اس پر، دل میں کسی بھی قسم کوئی شک اور شبہ نہ ہو، آگے پیچھے نہ ہو، بلکہ مکمل طور سے نبی کے فرمان کو، نبی کے فیصلے کو سن کر کے کیا ہو وہ مکمل طور پر کیا تسلیم کر لیں. تو میرے بھائیو اگر مومن بننا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں، جماعتوں میں، گروپوں میں نہ بٹو. آج انہی فرقہ بندیوں نے میرے بھائیوں مسلمانوں کے دلوں میں حسد پیدا کیا ایک دوسرے کے خلاف، اتحاد کو توڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی تواطہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد. مومنوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کھانے میں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے میں مومنوں کی مثال کیا ہے؟ ایک جسم کی طرح ہے. ایک جسم کی طرح، جیسے جسم کے اعضاء ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، جیسے ہاتھ کو پیر سے، آنکھ کو ہاتھ سے، جسم کے ایک عضو کو دوسرے عضو سے محبت ہوتی ہے. کیا کسی کے جسم کا ہاتھ خود اپنے پیر پر ظلم کرتا ہے؟ کیا کسی کے جسم کا ہاتھ آنکھ پہ ظلم کرتا ہے؟ نہیں. جسم کے اعضاء ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جسم کے اعضاء ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. فرماتے ہیں آپ مومنوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے، ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہونا چاہیے. اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اس کا درد دوسرے مسلمانوں کو محسوس کرنا چاہیے. جیسے پیر میں کانٹا چبھتا ہے اور اس کا درد پورا جسم محسوس کرتا ہے، ایسے کسی مسلمان کو جب کوئی تکلیف ہو تو اس کا درد سارے مسلمانوں کو محسوس ہونا چاہیے. آج میرے بھائیو آپ دیکھیں یہ چیزیں کہاں ہیں؟ ایک فرقہ دوسرے فرقے کے خلاف دشمنان اسلام کے پاس جاتا ہے، سازشیں کرتا ہے، اور ایک فرقہ دوسرے فرقے کو ختم کرنے اور نیست و نابود کرنے کے ڈرتے ہوتا ہے. یہ اسلام نہیں. اسلام میں فرقہ پرستی کی کوئی گنجائش نہیں. اسلام نے ہمیں ایک پلیٹ فارم پر کیا ہے. اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ھالک. فرماتے ہیں آپ اے میری امت کے لوگوں، ترکتکم، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، علی المحجۃ البیضاء، علی المحجۃ البیضاء، ایک روشن راستے پر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس روشن راستے میں رات بھی دن کے مانند اجالی ہے.
ایک ایسے راستے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس راستے میں رات بھی اجالی ہے دن کے مانند، لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میرے بعد جو اس راستے سے ہٹے گا ہلاک ہوگا، میرے بعد جو اس راستے سے ہٹے گا، میرے راستے سے ہٹے گا وہ ہلاک ہوگا۔ میرے بھائیوں، نبی کے راستے کو ہم تلاش کریں، قرآن کے راستے کو ہم تلاش کریں، صحابہ کرام کے منہج اور راستے کو ہم تلاش کریں۔ فرماتے ہیں آپ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ جب تک تم ان دونوں کو، قرآن کو اور نبی کے فرمان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ میرے بھائیوں، آپ نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد میں جو زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ فرمایا آپ نے فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، میرے بعد جو تم میں زندہ رہے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ۔ فرمایا آپ نے کہ جب بہت زیادہ اختلافات ہو جائیں، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تم لوگ میری سنت کو لازم پکڑنا، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، خلفائے راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑنا۔ تَمَسَّكُوا بِهَا، مضبوطی سے انہیں پکڑ لینا، تھام لینا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اور دانتوں سے مضبوطی سے انہیں کیا پکڑ لینا۔ میرے بھائیوں، معلوم ہے اس حدیث سے کہ اختلافات کو ہم کہاں سے حل کریں؟ اختلافات کو ہم حل کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، صحابہ کرام کے عمل سے، خلفائے راشدین کے اقوال اور افعال سے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تمہارے جو حکام ہیں ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی چیز میں، کسی مسئلے میں اختلاف کر لو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم سے اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس اختلاف کو پلٹاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کروں گا اس ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر کے کہ ہم اللہ کی کتاب قرآن کریم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے سینے سے لگائیں، اور میرے بھائیوں، اس کے خلاف جس کی بھی بات ہو ان کا احترام کرتے ہوئے ہم ان کی باتوں کو چھوڑ دیں۔ اسلام میں اختلاف کی گنجائش نہیں۔ اسلام میرے بھائیوں ہمیں کسی اور کی اتباع اور پیروی کا حکم نہیں دیتا۔ ہمارے لیے جو واجب ہے وہ یہ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کریں، اور اختلاف کسی سے بھی ہو سکتا ہے، غلطی کسی سے ہو سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی جتنے ہیں وہ غلطیوں سے پاک، معصوم عن الخطا نہیں ہے، معصوم عن الخطا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے جو غلطیوں سے پاک ہے، اور آپ کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، رائے اور سمجھ اور فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے، بھول ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو غلطیوں سے معصوم اور پاک صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ہم اپنے ہر مسائل میں یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے پر کیا عمل کیا، آپ کے عقیدے کیا تھے، آپ کی نمازیں کیسی تھیں، آپ کے روزے کیسے تھے، آپ نے حج کیسے کیا، آپ نے زکوٰۃ کے تعلق سے کیا تعلیمات دی ہیں۔ ہم یہ دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے فرقے کے لوگ کیسی نمازیں پڑھتے ہیں ویسے نماز پڑھیں گے، ہماری جماعت کے لوگ کیسی نمازیں پڑھتے ہیں ویسے نماز پڑھیں گے، نہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی نماز پڑھی ہے، کیسے پڑھے۔ کوئی عقیدہ آپ کے سامنے آئے، آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم نے اس بارے میں کیا تعلیم دی ہے، قرآن کریم کا عقیدہ کیا ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا تھا اس مسئلے میں، صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا اس مسئلے میں۔ بہت سارے مسائل آج ہیں، بہت سارے ایسے عقیدے آج معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں جو عقیدے صحابہ کرام کے درمیان نہیں تھے۔ اس زمانے میں ان عقیدوں کا تصور ہی نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے عقیدوں کو، اپنے اعمال کو، اپنی عبادتوں کو ہم لوٹائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف اور صحابہ کرام کے عقیدے اور اعمال کی طرف۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ امت مسلمہ کو اطاعت اللہ اور اطاعت رسول متحد فرما۔
اے اللہ تو ہم میں جو گمراہیاں پائی جا رہی ہیں ان گمراہیوں کو، ان اختلافات کو، ان بدعات و خرافات کو ختم فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔